أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو کر تو درود پڑھو مومنوں کرینے سے تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے تو بآواز بلند محمد کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ انجمن یادگار حسینی کی زیر اہتمام کم و بیش 73 سال سے جاری و ساری محفل یادگار حسینی 10 روزہ محافل محرم الحرام جاری و ساری ہے اور آج اس محفل کا تیسرا روز رب ذوالجلال کا کرم کر کے اس کی دی ہوئی توفیق سے یہ انجمن بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے اور اس خدمت کو سر انجام دے رہی ہے رب ذوالجلال ہماری ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شان خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر گفتگو کروں گا آپ کی توجہ پوری چاہتا ہوں اللہ کریم آپ کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا میرا بولنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں 24واں سپارہ پہلی ہی آیت ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچائی کی تصدیق کی کتنی ذاتیں ہو گئی؟ دو
کتنی ذاتیں ہو گئی؟ دو. ایک وہ ذات جو سچ لائی اور ایک وہ ذات جس نے اس سچائی کی تصدیق کی. دو ذاتیں ہو گئی. رب فرماتا ہے اولئک هم المتقون، حقیقت کے اندر یہی لوگ تو پرہیزگار. اور آپ سارے مفسرین کو اٹھا کر دیکھیں، ہر مفسر نے اس آیت کے تحت لکھا کہ جو سچائی لائی اس ذات سے مراد جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور وہ ذات جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور قرآن نے کہا اولئک هم المتقون، یہی تو وہ ذاتیں ہیں جو حقیقت کے اندر پرہیزگار ہیں، تقوی والی. تو دوستو یہ آیت کریمہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل. رب ذوالجلال نے آپ کا بڑا مقام رکھا ہے، خلیفہ اول. آپ خلیفہ اول. اللہ رب العزت نے آپ کی شان، آپ کا مقام بڑا بلند و بالا فرمایا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کائنات میں سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا اگر کسی کے لیے ہوتا ہے اور وہ سب سے افضل ہے، اگر سورج کا نکلنا اور غروب ہونا وہ کسی کے لیے ہوتا ہے اور وہ سب سے افضل ہے، فرمایا انبیاء کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. پتہ چلا سورج آتا بھی ابو بکر کے لیے ہے، جاتا بھی ابو بکر کے لیے. اللہ کے نبی طلعت و غربت، طلوع ہونے کے اور غروب ہونے کے لفظ. سورج طلوع بھی ہوتا ہے ابو بکر کے لیے اور سورج غروب بھی ہوتا ہے ابو بکر کے لیے. رب ذوالجلال نے سورج کو سکھا دیا ہے اے سورج انبیاء کے بعد قیامت تک تیرا طلوع ہونا ابو بکر کے لیے ہوگا اور تیرا غروب ہونا بھی ابو بکر کے لیے ہوگا. انبیاء کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی کوئی ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی. کائنات میں انبیاء کے بعد آپ سے افضل کوئی اور نہیں. رب ذوالجلال نے آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی. مشکات شریف کی حدیث میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو اپنے پاس بلایا. جناب ابو بکر کو اپنے پاس بلایا. جب حضور کی بارگاہ میں جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی، یا ابا بکر، اے ابو بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر رب ذوالجلال نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. پروردگار نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. آپ فرماتے ہیں اسی دن سے میرا لقب پڑ گیا، کیا؟ عتیق اللہ، اللہ کا آزاد کیا ہوا ہے، اللہ کا آزاد کیا ہوا. عتیق آپ کا لقب پڑ گیا. اسی دن سے کہتے ہیں مجھے محبوب ہو گیا، لوگ مجھے عتیق کہہ کر پکارتے، جہنم سے آزاد. دوستو بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے ابو بکر سے پیار اور میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری تمام کی تمام امت پر واجب ہے۔ ابو بکر کا شکر کرنا اور ابو بکر سے محبت کرنا، فرمایا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ابو بکر سے پیار بھی کرو اور ابو بکر کا شکر بھی ادا کیا۔ تو رب کے شکر کے ساتھ ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شکر ادا کرنا حضور کے امتی پر واجب ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید ارشاد فرماتے ہیں مشکات شریف کی حدیث ترمذی میں موجود ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر الصدیق۔ حضور فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کائنات میں کسی کے مال نے نہیں دیا۔ پھر کیوں نہ وہ واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے گھر سے اپنا مال لے کر آؤ۔ قربان جاؤں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، جناب سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی سنا، سب صحابہ نے سنا، اپنے اپنے گھر پر چلے گئے مال لینے کے لیے۔ جناب حضرت عمر کہتے ہیں آج تو میں اللہ کی راہ میں حضور کی بارگاہ میں مال زیادہ سے زیادہ پیش کر جناب ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ گھر پر گئے اپنا سارا مال دیکھا اور آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور حضور کے قدموں میں اپنا آدھا مال پیش کر دیا، آدھا مال پیش کر دیا۔ صحابہ آتے جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں مال پیش کرتے جا رہے ہیں، جی انتظار ہو رہا ہے میرا ابو بکر کب آئے گا، انتظار ہو رہا ہے میرا ابو بکر کب آئے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا تو پہلے ہی سب کچھ حضور پر لٹا دیا، اب جو بچا تھا وہ بھی سب لے کر آدھا لے کر نہیں سب لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور آ کر حضور کے قدموں میں اپنا سارا کا سارا مال رکھ دیا۔ حضور جو اپنے ابو بکر کو جانتے تھے نا، حضور تو اپنے ابو بکر کے مال کو پہچانتے تھے نا، حضور تو آپ کی امیری اور غریبی کو جانتے تھے نا۔ جب دیکھا کہ مال لے آئے تو حضور سمجھ گئے کہ ابو بکر نے تو گھر پر کچھ نہ چھوڑا ہوگا۔ حضور علیہ السلام پوچھنے لگے یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فقال ما ابقیت الا رسول اللہ، واللہ کہا کہ گھر والوں کے لیے فقط اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ حضور سارا مال لے آئے، گھر والوں کے لیے آپ پوچھتے ہیں کیا چھوڑا؟ تو اے اللہ کے نبی ابقیت لأہلی اللہ اور اس کا رسول اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا۔ ادھر ابو بکر آئے اور ادھر رب کا فرشتہ جبریل بھی آ گئے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، او بھائی بولو سبحان اللہ۔ پھر میں یہ روایت نہیں چھوڑ کر کوئی اور بات شروع کر دوں گا، بڑی مزے کی بات سنانا ہے، ذرا گج بج کے بولو سبحان اللہ۔ یہاں جناب ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں اپنا سارا مال لے کر آ گئے تو دوسری جانب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام پیش کیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا
یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ابو بکر نے لباس کیسا پہنا تھا؟ آپ کو پتا کیسا لباس پہنا تھا؟ ٹاٹ کا لباس، ٹاٹ کا لباس. وہ سل تو نہیں سکتا سوئی دھاگے سے، تو جناب ابو بکر صدیق نے اس ٹاٹ کے لباس کو پیمن کیسے لگایا؟ سیا کیسے؟ کانٹوں کے ذریعے، کانٹوں کے ذریعے اس ٹاٹ کے لباس کو سیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ٹاٹ کا لباس پہن کر قربان جاؤں جناب جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، جو لباس آپ نے اپنے ابو بکر کو پہنے دیکھا ہے، رب ذوالجلال کو یہ لباس اتنا محبوب ہے، پسند آیا کہ رب ذوالجلال نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے فرشتے جیسے میرے ابو بکر نے لباس پہنا ہے، آسمان کے سارے فرشتے ایسا ہی لباس پہن لیں. سارے فرشتے ایسا ہی لباس پہن لیں. حضور نے پوچھا ابو بکر آنے میں تاخیر کیوں کی؟ کہا آقا جو لباس پہنا تھا وہ بھی اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، تو آقا پھر دوسرا لباس کوئی نہ تھا پہننے کے لیے، تو یہ ٹاٹ کا لباس جو کانٹوں سے سیا گیا آقا اسے سی رہا تھا، بس اس کو سینے میں جو ہے وہ تاخیر ہو گئی، حضور اس لیے آپ کی بارگاہ میں آنے میں دیر ہو گئی. جی کیسا ابو بکر ہوگا یار؟ بولا نا یار، کیسا ابو بکر ہوگا؟ حضور کے لیے سب کچھ قربان. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں. حضور نے پوچھا ابو بکر تمہاری بھی کوئی خواہش ہے؟ لوگوں کی خواہشیں تو چھوڑو. حضور نے پوچھا ابو بکر تمہاری بھی کوئی خواہش ہے؟ کہا حضور ہاں ہے. کیا؟ کہا ابو بکر کی یہی خواہش ہے کہ آپ ہو اور ابو بکر ہو، ابو بکر آپ کا دیدار کرتا رہے، بس ابو بکر کی یہی خواہش ہے. ابو بکر اور بھی کوئی خواہش ہے؟ چلو یہ تو ہے، اور ابو بکر اور بھی کوئی خواہش ہے؟ کہا آقا ہاں ایک خواہش اور ہے، ابو بکر کے پاس کثیر مال ہو اور حضور آپ بیٹھے ہو، ابو بکر اپنا سارا مال آپ کے قدموں پر نثار کر سب کچھ دے کر بھی کہتے ہیں کہ اتنا مال ہو کہ سارا مال ابو بکر کی خواہش ہے وہ آپ کے قدموں پر نثار کر. بولو یار ایسا ابو بکر بھی کائنات میں ہوگا؟ تو آقا نے پھر کیا خوب کہا نا آپ کے بارے میں کہ سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا اگر کسی کے لیے ہوتا ہے کائنات کے اندر انبیاء کے بعد تو وہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا، وہ آپ کی ذات جس کے لیے سورج آتا بھی ہے اور سورج جاتا بھی ہے. آپ کی نیکیوں کا حال اللہ اکبر. ایک روز ام عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مزے کی بات ہے سنو جی. آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں، حضور نے اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھا ہے. سر مبارک حضور نے ام عائشہ صدیقہ جو صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، حضور کے نکاح میں ہیں، گود میں رکھا ہے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور سے آج کوئی بات پوچھتی ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی بات پوچھتی کھلے آسمان کے نیچے، تو اور کوئی بات نہ ملی. حضور ایک بات کا جواب تو دیجیے. آقا نے فرمایا بولو. آقا یہ جو آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں نا، حضور یہ بتائیے اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ بولو سبحان اللہ. آقا میرے سرتاج اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ ذہن میں یہ جب سوال تھا، جب یہ سوال پوچھوں گی نا تو حضور میرے والد ابو بکر کا ہی نام لیں گے. پوچھا ہی اس لیے تھا کہ حضور نے نام اور کسی کا لینا ہی نہیں ہے، حضور تو میرے والد ابو بکر کا ہی نام لیں گے. آقا یہ جو آسمان پر ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ہاں ہاں اتنی نیکیاں تو جناب عمر فاروق کی ہیں. اتنی نیکیاں تو عمر فاروق کی ہیں.
ایمانداری سے بتاؤ جتنی اور اتنی آپ بتا سکتے ہیں کتنی ہے جی؟ یہ اتنی تو وہی بول سکتا ہے جس کو پتا ہو کتنی. نہیں سمجھے بات میں؟ جس نے آسمان کے تارے گن رکھے ہوں وہی بتا سکتا ہے اتنی ہے جی. خدا کی قسم رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم کو یہ علم عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ہاں تو نے جو سوال پوچھا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں تو اے عائشہ سنو آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں فاروق کی ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں. اب جو جواب چاہتی تھی وہ تو ملا ہی نہیں. جواب تو چاہتی تھی کہ حضور میرے والد ابو بکر کا نام لیں وہ جواب تو ملا نہیں. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد پھر سوچتی ہیں اب ایسا سوال پوچھوں جس میں میرے والد ہی کا نام نہ. اب سنو جی دوسرا سوال پوچھتی ہیں میرے سرتاج میرے آقا اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان پر جتنے تارے موجود ہیں اس سے بھی زیادہ ہوگی. آقا آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ ہو؟ قربان جاؤں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے عائشہ ہاں آسمان پر تاروں سے زیادہ اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ تمہارے والد ابو بکر صدیق کی ہے. وہ تمہارے باپ ابو بکر کی ہے. اب بڑی خوشی کہ واہ یہ اعزاز جناب ابو بکر صدیق کا ہے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. کتنے بولو؟ اعمال کے حساب سے ہر شخص کسی ایک ہی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. حضور فرماتے ہیں پہلا دروازہ اس لیے دوسرا اس لیے تیسرے سے یہ جائے گا چوتھے سے یہ جائے گا پانچویں سے یہ جائے گا چھٹے سے یہ جائے گا ساتویں سے فلاں جائے گا آٹھویں سے فلاں جائے گا. جناب ابو بکر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا کوئی ایسا بھی ہے جو 8 دروازوں سے جائے گا؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ تم ہی ہو جسے 8 دروازوں سے جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. اے میرے ابو بکر وہ تم ہی تو ہو جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا اور جو 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا. ایسا ابو بکر بھی ہے جی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں تھی. یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں تھی. ایسا ہے کوئی ابو بکر بتاؤ نا یار. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کسی بت کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا. کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا. سنیں توجہ کے ساتھ. حضور علیہ السلام ایک بڑے اچھے مزاج میں. حضور کا مزاج تو اکثر اچھا ہی ہوتا تھا. ابو بکر صدیق تشریف لائے. حضور نے خوش مزاجی میں تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی بچپن کا واقعہ تو سناؤ. سنیں گے آپ بھی؟ ابو بکر کوئی بچپن کا واقعہ تو سناؤ. بیٹھ گئے حضور کی بارگاہ میں. بچپن کا واقعہ سناتے ہیں آپ بھی توجہ سے سنیں. قربان جاؤں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے بچپن کا واقعہ سناتے. آقا عرض کرتے ہیں آقا جب میں بہت چھوٹا تھا کم سن تھا چھوٹا تھا ایک روز میرے والد ابو قحافہ وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے لے گئے اور بت خانے کے اندر لے گئے. کہاں؟ بت خانے میں جہاں بت ہی بت تھے. آقا مجھے بت خانے میں لے گئے اور بت خانے میں لے جا کر کہنے لگے اے ابو بکر اے عبداللہ. اس وقت نام عبداللہ تھا.
آپ کو پتا ہے آپ کا اصل نام عبداللہ ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے۔ اے عبداللہ، ہذہ آلہتک السم العلا فاسجد لہا۔ ابو قحافہ آپ کے والد کہتے ہیں اے ابو بکر، اے عبداللہ، یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، فاسجد لہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں انہیں سجدہ کرو۔ حضور میرے والد مجھے یہ کہہ کر بت خانے سے باہر چلے گئے۔ اب میں کھڑا ہوں سوچ رہا ہوں ان کو سجدہ کروں یا نہ کروں، یہ میرے خدا ہیں، یہ میرے خدا ہیں، انہیں سجدہ کروں نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا پہلے میں ان کا امتحان لیتا ہوں، خدا ہے نا، امتحان لیتا ہوں۔ آپ نے کہا یا صنم، صنم کہتے ہیں بت کو، تو سب سے بڑا بت تھا، یا صنم، اے بت، انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کب کھانا آئے گا اور میں کھاؤں گا۔ دیکھتے رہے کھانا کہاں سے آتا ہے۔ جب نہیں آیا نا چلا رہا ہے، چھوٹے سے کم سے نہیں چلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یا صنم، اے بت، انی عار فاکسنی، اے بت، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس عطا کر۔ بے لباس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کپڑے ہی نہیں تھے بدن پر، نہیں، پھٹے پرانے کپڑے تھے، بے لباس، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اے بت، میں بے لباس ہوں، اگر تو خدا ہے نا تو مجھے لباس عطا کر۔ پھر تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، لباس بھی نہیں آیا۔ اب جو آیا غصہ، نہ کھانا دیا نہ لباس، نیچے جھکے اور پتھر اٹھا لیا، اور پتھر اٹھانے کے بعد کہنے لگے ان کنت الہا فامنع نفسک، اے بت میں تجھے پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو پتھر روک کر دکھا، اپنے آپ کو میرے پتھر سے بچا کر دکھا۔ یہ کہا زوردار جو ہے نا قوت صدیقی سے آپ نے زوردار پتھر مارا، اتنی زور سے پتھر مارا، پتھر لگا تو وہ منہ کے بل بت زمین پر آ گیا۔ دھڑام کر کے آواز آئی نا، ابو قحافہ آپ کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ فوراً دوڑ کر اندر آئے اور دیکھا کہ جناب سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا بت زمین پر منہ کے بل گرا ہوا۔ اپنے بیٹے کو دیکھا، یہ کیا کیا؟ میں نے کپڑے مانگے، میں نے کھانا مانگا، نہیں دیا۔ میں نے کہا اچھا پتھر مارتا ہوں ذرا روک کر دکھا، تو پتھر بھی نہیں روکا، گر گیا۔ آپ کو بڑا غصہ آیا آپ کے والد ابو قحافہ، آپ نے زوردار ایک جو ہے نا تماچا جناب ابو بکر صدیق کو رسید کر دیا۔ اب یہ حضور کو اسٹوری سنا رہے ہیں، بچپن کا واقعہ۔ آقا ابو قحافہ میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا چل چل چل، اور غصے سے مجھے لے گئے، گھر پر پہنچے، اندر داخل ہوئے تو میری والدہ جو ہے نا وہ دھاگا جو اون کاٹ رہی تھی، یوں کر کے مجھے آگے بڑھایا، حضور آگے بڑھایا ایسے کر کے، اور کہا سنبھال اپنے بیٹے کو، پتہ ہے یہ کیا کر کے آیا؟ وہ کیا کر کے آیا؟ کہا اس نے بت خانے کے اندر سب سے بڑے خدا کو پتھر مارا، سب سے بڑے خدا کو پتھر مارا، سنبھال اسے۔ سنیں جی توجہ کے ساتھ، آپ نے تو اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سنیں، جب آپ کی والدہ کو پکڑا یہ پکڑ، تو آپ کی والدہ کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھام کر کہتی ہیں ابو قحافہ وہ میرے اس بچے کو کچھ نہیں کہا گیا۔ حالانکہ ایمان وہ بھی نہیں لائی تھی، ایمان وہ بھی نہیں لائی تھی، لیکن کہتی ہے اے ابو قحافہ میرے اس بچے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو۔ آپ نے کہا کیوں نہ کہا کرو؟ کہا سنو پھر بتاتی ہوں کیوں نہ کہا کرو۔ جس رات یہ پیدا ہوا تھا غیب سے آواز آئی تھی یا امت اللہ علی التحقیق،
بشری بالولد العتیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق. کہا ہے ابو قحافہ میرے اس بچے کو کچھ نہ کہا کرو، کیونکہ جس رات یہ پیدا ہوا تھا مجھے غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، رب ذوالجلال نے تجھے جو بیٹا عطا فرمایا یہ جہنم سے آزاد ہے، آسمانوں پر اس کا نام صدیق ہے، اور آنے والے وقتوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہوگا اور رفیق بھی بنے گا. یہ گواہی تو آپ کی والدہ دے رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ابھی آپ پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ صدیق نام آسمانوں میں مشہور ہو گیا. آپ کی پیدائش سے پہلے یہ نام آپ کا آسمانوں پر مشہور ہو گیا. لیکن دوستو بات بتانے کی آپ کو یہ ہے کہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے نہ کبھی آپ نے شراب پی اور نہ کبھی آپ نے جو ہے وہ غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکایا، کبھی بھی نہیں. آپ کی ایک نصیحت آپ کو سکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ پھر بیان ختم. ایک نصیحت سمجھیے. ایک روز آقا کریم علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے نا تو رحمت بڑی جوش میں تھی. توجہ چاہوں گا، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. روز کوئی نہ کوئی نصیحت کر کے جاتا ہوں نا، آج یہ نصیحت ہے، سنیں توجہ کے ساتھ. قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کی رحمت ایک دن جوش پر تھی. حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ آج جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو، جو سوال پوچھو گی میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. اماں عائشہ صدیقہ سوچ میں پڑ گئی حضور سے کیا پوچھوں، تو کہنے لگی آقا اجازت ہو تو کسی سے مشورہ کر لوں. حضور نے فرمایا ہاں کر لو. حضور بھی جانتے تھے یہ کہاں جائے گی، اس کی دوڑ کہاں تک ہوئی، کہاں جائے گی. آقا نے فرمایا ہاں کر لو. آپ دوڑتی ہوئی اپنے والد جناب ابوبکر صدیق کے پاس چلی اور حضور علیہ السلام کی بات آپ کو سنا دی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو بات پوچھنی ہے پوچھ لو، میں تمہیں ہر بات کا جواب دوں گا. تمہیں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، مجھے بتائیے حضور سے کون سی بات پوچھوں جو آقا کریم علیہ السلام اس کا جواب مجھے دے دے. اب جناب ابوبکر صدیق تھے، یہ کوئی معمولی شخصیت تھوڑی تھے، ان کے لیے سورج شروع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے. جنت میں سب سے پہلے جانے والا اگر کوئی شخص وہ ابوبکر، سب سے پہلے اسلام لانے والا وہ ابوبکر، حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کرنے والا کوئی ہے تو وہ ابوبکر، حضور کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر. سمجھ آ گئی؟ حضور کے ساتھ اگر کوئی ہجرت کرنے والا ہے تو وہ ابوبکر، وہ مقام ہے تو اسے ابوبکر کہتے ہیں. اب سنیں جی، اماں عائشہ نے پوچھنا کہ کیا پوچھوں، تو آپ فرماتے ہیں اس شرط پر بتاؤں گا کہ جب حضور نے بتایا تو مجھے بھی بتاؤ گا. کہا ہاں ٹھیک ہے، وعدہ کر دیا. سنیں جی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ حضور کی بارگاہ میں جانا اور کہہ دینا، بتا دینا کہ میں اپنے والد کو بھی بتاؤں گی جو آپ بتائیں گے، اور حضور سے پوچھنا آقا معراج کی رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ نے بہت سی باتیں کی ہوں گی، ان میں کچھ راز کی باتیں بھی ہوں گی. آقا کوئی ایک بات راز کی بتا دیجیے، کوئی ایک بات راز کی بتا دیجیے. بڑی خوش ہوئی، تو بڑی کمال کی بات ہے، کمال کا سوال ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا آقا اپنے والد ابوبکر سے مشورہ کر کے آئی.
اچھا پھر کیا کہا حضور معراج کی رات جو رب نے آپ سے راز و نیاز کی باتیں کی ہے نا، آقا ان باتوں میں سے کوئی ایک بات ہی بتا دیجیے۔ سننا چاہتے ہیں آپ؟ بولیں اونچا بولیں، سنیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ آج کی نصیحت، اگر میں اور آپ اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خود بخود سمجھ جائیے گا ہماری یہ محفل کامیاب ہوگا۔ قربان جاؤ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں، اے آقا اے میرے سرتاج، معراج کی رات رب ذوالجلال سے جو آپ نے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، آقا ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو سنو، جو معراج کی رات رب ذوالجلال سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ رب نے فرمایا اے محبوب تمہارے امتیوں میں سے جو شخص کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، رب ذوالجلال کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، اسے جنت عطا فرما دے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، یہ کام تو خیر ختم ہو گیا آج کل، اس کا برعکس چل رہا ہے۔ جڑا ہوا دل دبا کے توڑا جاتا۔ آقا نے فرمایا رب کو محبوب ہے یہ بات کہ اگر کوئی شخص کسی کا، مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ پروردگار اسے جنت عطا فرمائے۔ اب جب یہ بات سنی نا تو خوش خوشی دوڑ کر جناب ابو بکر صدیق اپنے والد کے پاس گئی کہ وعدہ کر کے آئی تھی بتاؤں گی۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی نا تو آپ نے پوچھا ہاں عائشہ حضور نے کیا بتایا؟ عرض کرتی ہیں ابا جان حضور نے کہا کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ جنت عطا کر دے گا۔ ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی تو رونے لگا۔ بات تو خوشی کی تھی نا، بولیں بات تو خوشی کی تھی نا، لیکن جناب ابو بکر صدیق رونے لگ گئے، اشکبار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق کی ہچکیاں بن گئی۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ یہ بات تو بڑی خوشی کی تھی، یہ بات تو بڑی کمال کی تھی، یہ بات تو بڑی عجب کی تھی، رب کو محبوب ہے یہ بات، اللہ جنت عطا فرما دے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ میرے والد کو کیا ہو گیا، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، جناب صدیق کو کیا ہو گیا؟ آپ رونے لگ گئے، ہچکیاں بن گئی، پوچھنے لگی ابا جان یہ ہونے کی بات تو نہ تھی، آپ رو کیوں پڑے؟ اللہ اکبر، سنیں جناب ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ تم تصویر کے ایک رخ کو دیکھ رہی ہو جبکہ میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا ابا جان تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ آپ نے کہا ایک رخ تو یہ ہے جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، اللہ کو اتنا محبوب کہ رب جنت عطا کر دے۔ عائشہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی شخص کوئی کسی کے جڑے ہوئے دل کو توڑ دے تو غور کرو کہ یہ رب کو کتنا ناپسند ہوگا کہ اللہ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا، جہنم میں داخل فرما دے گا۔ عائشہ میں روتا اس لیے ہوئی ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے کم ہوں گے لیکن جڑے ہوئے کو توڑنے والے بہت ہوں گے۔ عائشہ میں روتا اس لیے ہوئی ہے کہ نہ جانے اس عمل سے، اس ایک بات سے کتنے لوگ حضور کی امتیوں میں سے جہنم میں داخل ہو جائیں۔ اللہ نے مسلمان کی بڑی اہمیت رکھی ہے، اس کا بڑا احترام رکھا ہے۔